جی سراج الدین نے جیکب آباد سے پوچھا ہے کہ کیا جرابیں پہن کر وضو ہو سکتا ہے، اور یہ بھی بتائیں کہ کیا آستین تنگ ہوں تو کیا کپڑے کے اوپر سے وضو کیا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جرابیں اور موزے ان کے حوالے سے بہت زیادہ تفصیل پائی جاتی ہے۔ فقہائے کرام اور آج کے دور میں بھی اس حوالے سے بہت زیادہ اختلافات پائے جاتے ہیں۔ میں آپ کو احتیاطی مسئلہ بتا دیتا ہوں۔ احناف کے ہاں یہ مسئلہ ذکر کیا گیا کہ وہ موزے کہ جو واقعتاً جن کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دور سے اخذ کیا گیا ہو، یعنی وہاں سے اس کے اشارات ملتے ہوں، وہ موزے کیسے تھے؟ وہ جرابیں بھی ایسی تھیں کہ جن کے اندر پانی نہیں جا سکتا تھا، اور ان جرابوں کے ساتھ بھی چلنا بالکل آسان تھا، اور ان جرابوں کی وجہ سے یوں سمجھ لیں کہ وہ جرابیں بھی چمڑے کی بنی ہوتی تھی، کوئی کپڑے وغیرہ کی نہیں بنی ہوتی تھی، اور کپڑا بھی اگر ہوتا تو وہ اس طرح کا ہوتا کہ جس کے اندر پانی نہیں جا سکتا تھا۔ ان تمام چیزوں سے فقہائے احناف نے یہ مسئلہ اخذ کیا کہ اگر موزے ایسے بنے ہوں کہ جو چمڑے کے ہوں اور ہر لحاظ سے انہی تمام تقاضوں کو پورا کرتے ہوں، تو ایسے موزے پہن کر تو جناب آپ ان کے اوپر مسح کر سکتے ہیں، لیکن اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ یاد رکھیں کہ مکمل وضو کرنے کے بعد آپ نے موزے پہنے ہوں، اور پھر ان کو درمیان میں کبھی بھی آپ نے اتارا نہ ہو۔ اگر مثال کے طور پہ ایک بندے نے کامل وضو کیا، موزے پہن لیے، موزے پہننے کے بعد فجر کے وقت اس نے موزے پہنے تھے، وضو اس کا فاسد ہوا ظہر کے وقت۔ اب اگلے دن ظہر کے وقت تک اگر وہ مسافر نہیں تھا، مقیم تھا، تو انہی موزوں کے اوپر مسح کر سکتا ہے۔ دوبارہ اس کو موزے اتار کے پاؤں دھونے کی ضرورت نہیں، لیکن اگر درمیان میں کسی وقت کے اندر بھی اس نے موزوں کو اتار دیا تو اب دوبارہ سے اس کو پاؤں دھونے کی ضرورت ہوگی۔ ایسے ہی اگر موزے پہن لے گا تو اس کا مسح کرنا جائز نہیں ہوگا۔ یوں سمجھ لیں کہ ایک پاؤں ہے تو پاؤں کے اوپر جو نجاست لگنی تھی نا، نجاست حکمی وضو کے ٹوٹنے کی وجہ سے اس کے اوپر موزہ تھا، اور نجاست اس کے اوپر سرایت کر رہی ہے۔ جیسے ہی آپ نے موزے کو اتارا تو نجاست آپ کے پاؤں سے لگ جائے گی۔ یہ میں صرف ایک مسئلہ سمجھانے کے لیے، اور اگر آپ نے اس کے اوپر مسح کیا تھا تو وہ نجاست دور ہو گئی تھی۔ مسافر کے لیے 3 دن کی مقدار بیان کی، اور مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات کی مقدار۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے جرابوں کے اوپر مسح کیا تو فقہائے احناف کے نزدیک جائز نہیں ہوگا۔ تاہم بہتر یہی ہے کہ پاؤں کو دھو لیا جائے۔ اگر آج کے دور کی جرابوں کو دیکھا جائے تو پاؤں دھو لینا یہی زیادہ مناسب ہے۔ اور رہی بات یہ کہ آستینیں تنگ ہوں تو کیا کپڑے کے اوپر سے وضو کیا جا سکتا ہے؟ تو جناب ایسا ہرگز نہیں ہے۔ آپ کو جو چیزیں وضو کے اندر دھونا لازم ہے اس کے لیے آپ کو پانی بہانا ضرور ہے۔ ہاں اگر بالفرض کپڑا اتنا باریک تھا کہ آپ نے اس کے اوپر سے پانی بہا دیا اور پانی جسم کے اوپر بہہ گیا تو ایسی صورت میں تو وضو ہو جائے گا، تاہم کپڑے کے اوپر سے مسح کرنا جائز نہیں ہوگا۔ یہ جرابوں کے بارے میں آپ نے کہا تو یہ طے ہو گیا کہ اگر موٹی جرابیں ہوں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پائی جاتی تھی تو پھر اس پہ مسح کرنا جائز ہو جائے گا۔ دیکھیں ایسا کپڑا اگر آپ کے پاس موجود ہے جو واٹر پروف ہے تو پھر ہم اس کے اوپر حکم لگا سکتے ہیں، ورنہ اگر اس کے اندر پانی داخل ہو گیا تو ایسی صورت میں اس کو اتار کے دھونا ہی پاؤں یہ لازم ہوگا۔ جی